مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ 2 چادریں وہ سفید رنگ کی ہوں تو زیادہ اچھا ہے، کسی اور رنگ کی بھی ہوں تو چل جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 سفید رنگ کی ہوں۔ اب میں آپ کو احرام کی پابندیاں بتاتا ہوں کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا، اس سے پہلے جب تک آپ نے نیت نہیں کی آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ احرام نیت کا نام ہے، 2 چادریں پہننے کے بعد نیت کریں۔ صرف چادر پہننے سے احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدمی گھر سے نکلا ایئرپورٹ جانے کے لیے، گھر میں اس نے غسل کر لیا، 2 چادریں پہن لی، نیت ابھی نہیں کی، تو جب تک وہ نیت نہیں کرتا، اور بہتر یہی ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر جا کر جب بورڈنگ وغیرہ ہو جائے، جہاز میں بیٹھنے کا وقت آ جائے تو اس سے پہلے وہ نیت کر لے، کیونکہ بعض اوقات فلائٹ منسوخ ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ تاخیر اس میں ہو جاتی ہے، تو جب تک وہ نیت نہیں کرے گا احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوگی۔ جب نیت کر لی اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ مرد کے لیے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، کسی بھی قسم کا، قمیص، شلوار، پاجامہ، پینٹ، بنیان، انڈر ویئر، کوئی بھی ہو، موزہ، اس طرح کی کوئی چیز، ٹوپی وہ نہیں پہن سکتا نیت کے بعد۔ سلا ہوا کوئی بھی کپڑا، چھوٹا ہو بڑا ہو، اندر پہننے کا ہو اوپر پہننے کا ہو، وہ نہیں پہن سکتا۔ یہ پابندی مردوں کے لیے ہے۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ مرد اپنا سر اور چہرہ وہ کپڑے سے نہیں ڈھانپے گا، اس طرح سے کہ کپڑا سر پر یا چہرے پر لگے۔ اگر وہ سائبان کر لیا اس نے، جیسے کبھی دھوپ وغیرہ ہوتی ہے اور کپڑا دور ہے لیکن اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے سایہ، وہ نہیں کہ کپڑا اس طرح سے کہ سر پہ لگے یا چہرے پر لگے اور اس کی وجہ سے چہرہ یا سر چھپ جائے، تو یہ مرد کے لیے منع ہے، اور یہ ہر حال میں منع ہے، سوتے میں بھی جاگتے میں بھی، اٹھتے بیٹھتے، گرمی ہو سردی ہو، کسی حالت میں بھی وہ اپنا نہ چہرہ چھپائے گا کپڑے سے نہ سر ڈھانپے گا۔ تیسری پابندی، کسی قسم کی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، نہ کپڑے پر نہ بدن پر، نہ خوشبو والی کوئی چیز اس طرح سے آپ استعمال کریں کھانے پینے میں۔ اگر خوشبو کھانے کی چیز میں پک گئی ہے اس کو تو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے زعفران وغیرہ کھانے میں ڈال لیا جاتا ہے اور وہ پک گیا تو اس کو تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پکی نہیں ہے خوشبو تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ پان کھانے کی عادت ہے تو خوشبو والا تمباکو استعمال نہ کریں، کوئی بھی خوشبو والی چیز، صابن استعمال نہ کریں، کوئی آپ کریم وغیرہ لگاتے ہیں چاہے وہ ضرورت کے تحت ہی صحیح زخم وغیرہ پر، لیکن اگر اس میں خوشبو ملی ہوئی ہے تو وہ استعمال نہ کریں۔ کسی قسم کی خوشبو استعمال کرنا حالت احرام میں منع ہے۔ جسم کے کسی، اور یہ پابندی مرد عورت دونوں کے لیے، جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ توڑ سکتے ہیں، نہ نوچ سکتے ہیں۔ سر کے بال ہوں، داڑھی کے بال ہوں، مونچھ کے بال ہوں، جسم کے اور کسی حصے کے بال، تو یہ احرام کی حالت میں بال کاٹنا، بال توڑنا، بال نوچنا یہ منع۔ یہ پابندی بھی مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ ناخن نہیں کاٹ سکتے، ناخن کاٹنا یہ بھی احرام کے اندر منع ہے۔ مرد بھی عورت بھی نہ ایک ناخن کاٹے، نہ پورے ہاتھ کے، نہ پاؤں کے، کسی قسم کے۔ اگر پورے ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے 5 انگلیوں کے یا پاؤں کے تو اس کے اوپر دم آ جائے، تو یہ بھی منع ہے، اور یہ پابندی بھی مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ پاؤں کے اندر ایسا چپل، ایسا جوتا یا ایسے سینڈل جنے کیا وہ پہنے جس سے پاؤں کے درمیان والی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ کھلی رہے، اسی طریقے سے ٹخنے یہ کھلے رہے۔ ٹخنے چھپانا اور پاؤں کا جو وہ اوپر کا حصہ جو درمیان سے شروع ہوتا ہے ابھری ہوئی ہڈی، اس کو چھپانا یہ منع ہے احرام کی حالت میں۔ تو ایسی چپل، ایسی سینڈل، ایسا جوتا نہیں پہن سکتے۔ ہاں، جس سے یہ حصہ کھلا رہے باقی پنجے چھپ جائیں، ایسا جوتا بھی پہن سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ 2 پٹیاں والی چپل ہی ہوں، کوئی آج کل ایسے سینڈل بھی ملتے ہیں، جوتے بھی ملتے ہیں، تو جس میں یہ حصہ کھلا رہے تو وہ پہن سکتے ہیں۔ عورت کے لیے یہ پابندی
نہیں ہے۔ مرد موزے نہیں پہن سکتا، ظاہر ہے کہ جب وہ جوتا نہیں پہن سکتا تو موزہ تو پورا پاؤں چھپ جاتا ہے اس میں۔ عورت موزہ پہن سکتی ہے، عورت کے لیے یہ پابندی نہیں۔ جو عورت اور مرد کے پابندی کا فرق تھا وہ میں نے بتا دیا۔ ان پابندیوں کا لحاظ رکھا جائے جب تک احرام بندھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے ان پابندیوں کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان پابندیوں کے اوپر عمل ہو، ان کی خلاف ورزی نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو اب اس میں مختلف پھر طریقے ہیں اس کی تلافی کے، تو وہ کسی بھی عالم سے پوچھ لیے جائیں۔